سوال کروں کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کے دل میں کیا کیا خواہشات ہیں؟ کبھی اکیلے میں بیٹھ کر ایک کاغذ قلم لیں اور لکھیں کہ یار مجھے دنیا میں کیا کیا چاہیے، مرتے وقت کیا کیا چاہیے، آخرت میں کیا چاہیے، کبھی لکھیے۔ اب میں کچھ آپ کو روایتوں کا خلاصہ، یوں سمجھیے کہ بہت ساری حدیثوں کا عطر پیش کرنے جا رہا ہوں، سنتے جائیے اور سبحان اللہ کہتے جائیے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزتوں میں اضافہ ہو تو درود پاک پڑھیے، آپ چاہتے ہیں آپ کی ٹینشن دور ہو جائے تو درود پاک پڑھیے، آپ چاہتے ہیں مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات مل جائے تو درود پاک پڑھیے، آپ چاہتے ہیں آپ کی روزی میں برکت ہو جائے تو درود پاک پڑھیے، آپ کے گناہ معاف ہو جائیں تو درود پاک پڑھیے، آپ چاہتے ہیں ذلت و رسوائی سے بچ جائیں تو درود پاک پڑھیے، مرتے وقت نبی پاک کا دیدار کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، بلکہ ایسے دیکھنا چاہتے ہیں کہ پیارے آقا اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے ہیں تو درود پاک پڑھیے، قیامت کے دن نبی پاک کے ہاتھوں جام کوثر پینا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، اور سنیے آقا کے ساتھ ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، بار بار مدینے جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، سنیے نبی پاک کا خواب میں دیدار کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ پنجابی میں کہتے ہیں نا ہن کچھ باقی رہ گیا ہے۔ اب مجھے بتائیے جتنی باتیں میں نے بتائی ہیں اس کے علاوہ کچھ باقی رہ گیا جو آپ کو زندگی میں چاہیے، مرتے وقت چاہیے، قیامت کے دن چاہیے، روزی میں برکت ہو، ٹینشن دور ہو جائیں، عزتیں بڑھتی رہیں، سکھ کی زندگی رہے، بار بار مدینے جاتا رہوں، پیارے آقا کا دیدار بھی ملے، مرتے وقت پیارے آقا کا دیدار ملے، جنت میں نبی پاک ساتھ لے جائیں، کچھ اور چاہیے؟ سب ہو گیا نا؟ یہ ہے درود پاک۔ یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں بتایا، جو ماشاءاللہ علماء بیٹھے ان سے پوچھیں، تقریباً ہر جملے کے پیچھے کوئی روایت یا کوئی حدیث ہے۔ یہ سب فضیلتیں نبی پاک نے درود پاک کے فضائل میں بیان فرمائی ہیں، یعنی ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، یعنی ہر پرابلم کا سولوشن درود پاک میں ہے۔ مگر پرابلم یہ ہے کہ ہم درود پاک پڑھتے نہیں ہیں، بہت زیادہ وقت ضائع کرتے ہیں، بہت ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ نہ کریں ایسا، درود پاک کو تھام لیں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے، آپ کی پرابلم سالو ہوگی، آپ ریلیکس فیل کریں گے، اور انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی برکتیں حاصل کریں گے۔ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات، شب برات، اس کو برات پتہ ہے کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے جملہ سنا ہوگا، با عزت بری ہو گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس رات قیام کرو، یعنی اس رات عبادت کرو۔ آقا فرماتے پھر دن کو روزہ رکھو۔ تو بے شک اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ پاک اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، الا من مستغفر لی فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ اسے معاف کر دوں؟ الا مسترزق فارزقہ، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ اسے رزق عطا کر دوں؟ الا مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی پریشان حال کہ میں اس کی پریشانی دور فرماؤں؟ ہے کوئی ایسا؟ طلوع فجر تک یوں ہی اعلان ہوتا رہتا ہے۔ پتہ اس رات کتنے بخشے جاتے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کریم قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو اپنے سر کے بال گن سکے؟ We are not able to count our own hair۔ اپنے سر کے بال نہیں گن سکتے، ایک بکری کے بال نہیں گن سکتے۔ قبیلہ بنی کلب کے بارے میں آتا ہے ہزاروں بکریاں پالتا تھا، وہ سب سے بڑا قبیلہ تھا جو سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا۔ اس کا مطلب کروڑ لوگ بخشے جائیں گے۔ مگر حدیث پاک میں چند بد نصیبوں کا ذکر ہے کہ جو نہیں بخشے جائیں گے۔ فرمایا شرابی نہیں بخشا جائے گا، ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جائے گا، زنا کا عادی نہیں بخشا جائے گا، رشتے توڑنے والا نہیں بخشا جائے گا، تصویر بنانے والا، یہ جو اپنے ہاتھ سے تصویریں بناتے ہیں، مجسمے بناتے ہیں، نہیں بخشا جائے گا، چغل خور نہیں بخشا جائے گا۔ ایک اور روایت کے مطابق نجومی، یہ جو کاہن ہوتے ہیں، یہ نہیں بخشے جائیں گے، جادو ٹونا کرنے والا نہیں بخشا جائے گا، تکبر والا لباس پہننے والا نہیں بخشا جائے گا،
مسلمان سے بلا اجازت شرعی بغض و کینہ رکھنے والا, دشمنی چھپانے والا, دل میں جیسے بغض رکھتے ہیں, وہ بھی نہیں بخشا جائے گا. ذرا غور کیجئے, کہیں ایسا نہ ہو کروڑوں بخشے جائیں اور میری کسی بری عادت کی وجہ سے میں پھنس جاؤں اور میری بخشش نہ ہو. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ بڑا کریم ہے, وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. یہ بہت بڑے گناہ ہیں. اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جب اتنی بڑی عنایت, اتنی بڑی مغفرت ہے, یہ کتنے بڑے گناہ ہیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں توبہ کرنی ہے. ہم سب نے دنیا سے جانا ہے, ہم سب نے مرنا ہے. قبرستان بھی جانا سنت ہے نا, نہیں گئے تو ابھی آپ جائیے گا. یہ قبرستان جانا بھی ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے, اسی لیے بھیجا گیا. نبی پاک فرماتے ہیں کہ پہلے میں تمہیں منع کرتا تھا, حدیث کا خلاصہ ہے کہ پہلے میں تمہیں منع کرتا تھا قبرستان جانے سے, اب جایا کرو اور وہاں جا کے عبرت لیا کرو. قبریں جا کر دیکھیں تو صحیح, کچھ تو خیال کریں کہ یہی میری 2 گز کی زمین میرا بھی ٹھکانہ ہے. اتنے بڑے گھر ہو, بڑا ہوادار گھر ہو, ویسٹ اوپن ہو, ایئر کنڈیشن ہو, نرم بستر ہو, یار لائٹ جائے تو UPS بھی ہونا چاہیے, اسٹینڈ بائی جنریٹر بھی ہونا چاہیے. ایک رات بغیر پنکھے کے جس کو نیند نہیں آتی, قبر میں سانپ اور بچھو آ گئے تو کیا بنے گا. قبرستان جا کر دیکھیں تو صحیح. آپ کو پتہ ہے آج کلفٹن کے علاقے میں آؤ, بلڈنگ دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے سارے پیسے والے رہتے ہیں, بھائی 10 کروڑ کا فلیٹ ہے. ادھر بنگلے والے رہتے ہیں, یہ بڑے علاقے والے لوگ ہیں. غریب علاقے میں جاؤ تو گھر دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ مکین غریب ہے. دنیا میں مکان دیکھ کر مکین کا اندازہ ہو جاتا ہے. قبرستان میں قبر دیکھ کر اندازہ نہیں ہوتا. ہر قبر کی الگ کہانی ہے, ہر قبر کی الگ سٹوری ہے. حدیث پاک میں فرمایا قبر 2 طرح کی ہوتی ہے. دیر از نو تھرڈ کیٹیگری. ہماری دنیا میں بہت ساری کیٹیگریز ہیں. فلیٹ الگ ہوتے ہیں, بلڈنگیں الگ ہوتی ہیں, بنگلو الگ ہوتے ہیں, مکان الگ ہوتے ہیں, جھونپڑیاں الگ ہوتی ہیں, روڈ پہ سونے والے الگ ہوتے ہیں. ہمارے شاید 50-60 کیٹیگری بن جائیں گی. مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس, ایلیٹ کلاس, VIP کلاس, بہت ساری کلاسیں لوگ منا رہے ہوتے ہیں. دیر از اونلی 2 classes in the graveyard. سنو غور سے, قبرستان جاتے ہو نا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قبر 2 طرح کی ہوتی ہے. تیسری کیٹیگری نبی پاک نے بیان نہیں فرمائی. کیا فرمایا؟ فرمایا یا تو جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہوتی ہے, یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے. عربی میں حدیث سن لو, انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ. کتنا پیارا جملہ ہے. ریاض الجنہ سنا نا مدینہ پاک میں. اس حدیث میں بھی اس لفظ کو استعمال فرمایا, انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ. قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. یا دیر از سیکنڈ آپشن, فرمایا او حفرۃ من حفر النار, یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا. ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, سچا جواب دینا, مجھے نہیں دینا, اپنے آپ کو دینا ہے. میں بھی اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ سب بھی اپنے آپ سے سوال کریں, اور سچا ایمانداری والا جواب. آج میری موت ہو جائے, ہو تو سکتی ہے نا, آج تو بلکہ رات بھی وہی ہے جس میں لکھا جائے گا کہ اس رات کس نے جانا ہے. پتہ ہے ملک الموت کو ایک صحیفہ دے دیا جائے گا کہ اس رات اس بندے کی روح قبض کرنی ہے. مقام, ٹائم, ایوری تھنگ از ڈیسائیڈڈ. ہمیں نہیں پتا, ہو سکتا ہے آج رات آخری ہو, کل آخری ہو. چلے آج میرا انتقال ہو گیا. سچا جواب دینا. گھمانا پھرا, اللہ کی بارگاہ میں کوئی کسی کو گھما پھرا نہیں سکتا. ہم اپنے آپ کو گھما سکتے ہیں, ادھر نہیں. وہاں تو بات ساری کلیئر ہے نا, دودھ کا دودھ, پانی کا پانی. سوال یہ کہ اگر آج مر گیا, قبر میں گیا, جیسی زندگی گزاری ہے, قبر جنت کا باغ بنے گی یا دوزخ کا گھڑا بنے گی؟ اپنے آپ سے پوچھ لو. اگر تو دل سے جواب آ رہا ہے کہ ہاں یار نمازیں پابندی سے ہیں, گناہ کی عادت نہیں ہے, تلاوت قرآن بھی ہے, میری آنکھیں بھی گناہ نہیں کرتی ہیں, میں کسی کو دکھ بھی نہیں دیتا ہوں, حرام روزی بھی نہیں کماتا ہوں, بے حیائی بھی نہیں کرتا ہوں, ماں باپ بھی میرے راضی ہیں. اللہ کرے ایسا کوئی اللہ کا ولی یہاں بیٹھا ہو جس کے دل سے سچی آواز آ جائے کہ جناب اپنا تو بیڑا پار ہے. باقی ہم جیسے گناہ گاروں کو تو ڈر ہی لگتا ہے کہ یار گناہ ہی زیادہ ہیں, نیکیاں اول تو کی تھوڑی ہیں, اور جو کی ہیں اس کا پتہ بھی نہیں قبول بھی ہوئی کہ نہیں, کیونکہ بہت سارے اس میں بھی پرابلم ہے. ریاکاری الگ ہے, دکھلاوا الگ ہے, بناوٹیں الگ ہیں, پتہ نہیں کتنے اس میں دنیا کے مقاصد ہماری نیکیوں میں شامل ہوتے ہیں. تو آپ مجھے بتاؤ پھر تیاری کب کریں گے؟ 2 ہی کیٹیگریز ہیں نا, یا تو جنت کا باغ ہے یا دوزخ کا گھڑا. تو جنت کا باغ بنانے کی تیاری کب کرنی ہے ہم نے؟ ہمیں نہیں پتا اب کتنے دن رہ گئے ہیں. پچھلی شب برات میں کئی لوگ ہمارے ساتھ تھے, مگر آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. ہو سکتا ہے اگلی شب برات مسجد میں اجتماع تو ہوگا مگر ہم نہ ہوں. باتیں کریں لوگ, یار پچھلی بار تو آیا تھا, اگر اس بار نہیں ہے. کہاں ہے؟ قبر میں ہے. کیا کریں گے قبر میں؟ قبرستان جاتے ہیں نا, ایک اور چیز دیکھا کریں. کبھی قبر میں تجوری دیکھی ہے؟ کوئی کفن میں جیب دیکھا ہو؟ نہ تجوری ہے نہ جیب ہے. جس مال کو جمع کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیا وہ تو جانا ہی نہیں قبر میں. تو جو قبر میں جائے گا وہ کیا جائے گا؟ یہ سمجھنا ضروری ہے. آپ کو پتہ ہے جب میرا اور آپ کا انتقال ہوگا نا, روایتوں میں آتا ہے مرنے کے بعد
رشتے دار کہتے ہیں میت نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، پتہ ہے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ میت نے آگے کیا بھیجا ہے۔ ایکچوئل وہی ہے جو اعمال ہم آگے بھیجیں گے، مگر فکر ہی کسی کو نہیں ہے۔ شب برات تو ریئلائز کر لو کہ اعمال جمع کرنے، مال ٹھیک ہے اتنا جمع کر لو جتنی دنیا گزر جائے گی، مگر یہ مال ادھر ہی رہ جائے گا۔ اور پھر کیسے موت اور عذاب کیسے آتا ہے، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک شخص تھا، بادشاہ تھا، بڑا عجیب اس نے وصیت کی اپنے بیٹوں سے، میں مر جاؤں نا تو مجھے دفن نہ کرنا، مجھے ایک لوہے کا صندوق بنانا، لوہے کے میرا جو تابوت ہے وہ لوہے کا بنانا، اس تابوت کو ایک لوہے کے صندوق میں ڈال دینا اور اس کو چھت کے ساتھ لٹکا دینا، دفن نہیں کرنا۔ بچوں نے کہا یہ کیسی وصیت کر رہے ہیں آپ بادشاہ سلامت؟ کہتا میں یہ وصیت اس لیے کر رہا ہوں کہ میں قبر میں جاؤں ہی نہ، جب قبر میں جاؤں گا نہیں تو عذاب بھی نہیں ہوگا۔ ہیں اس کی اپنی منطق تھی، تو مرا تو بچوں نے اس کی وصیت پر عمل کیا، لوہے کا تابوت بنایا، اس کو تالا لگایا، اس کو لوہے کے صندوق میں ڈالا، اس کو بھی تالا لگایا، پھر زنجیر سے اس کو لٹکا دیا چھت کے ساتھ۔ تو کہتے ہیں جب یہ سب ہو گیا تو ابھی کمرہ بند کیا، رات ہوئی تو کمرے سے آوازیں آنے لگی، سب پریشان کہ تابوت بھی بند، اس پر بھی تالا، صندوق پر بھی تالا، وہ تو لٹکا ہوا پر لیکن اوپر سے بڑی خوفناک آوازیں آ رہی۔ ڈرتے ڈرتے صندوق کھولا، تابوت کھولا تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس تابوت میں اس بادشاہ کی لاش کے اوپر ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے، اس کے چہرے کو کاٹ رہا ہے، کوئی جگہ نہیں تھی، کوئی سوراخ نہیں تھا، وہ کیسے پہنچا اندر؟ سب حیران۔ اب جناب بڑی مشکل سے سانپ کو نکالا، اس کو مارا، پھر صندوق کو بند کیا، پھر لٹکا دیا، جیسے تیسے کر کے رات گزر گئی۔ اگلی رات پھر کمرے سے آوازیں آنے لگیں، پھر جا کے جب صندوق کھولا، تابوت کھولا تو اس سے بڑا سانپ اس کی صندوق میں موجود تھا جو اس کو کاٹ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس سانپ کو باہر نکالا، سانپ کو مارا، پھر تالا لگایا، پھر لٹکا دیا۔ اگلی رات پھر آوازیں، جب دیکھا تو پتہ چلا کہ اب تو اندر آگ بھڑک رہی ہے۔ اب بچوں کو سمجھ آ گئی کہ ہم کچھ بھی کر لیں یہ عذاب ہی ہے، اس سے چھٹکارا نہیں ہے۔ وہ بادشاہ کی لاش کو نکالا اور قبر میں دفنا دیا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ سمجھنی ہے بات۔ ہو رہی ہے عمر بسلے برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم۔ برف والے کو بیچتے ہوئے دیکھا ہے؟ برف جس کے ہاتھ میں ہو اس کو بڑی ٹینشن ہوتی ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں میں نے زندگی کا راز ایک برف والے سے سیکھا۔ ایک برف والا تھا، اب تو برف کم بکتی ہے مگر پہلے، آج سے کچھ سال پہلے تو بڑی بکتی تھی، رمضانوں میں اب بھی بکتی ہوگی۔ تو وہ کیا کہتا ہے؟ اے وہ لوگو اس پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے، جلدی خرید لو ورنہ کیا ہوگا؟ پگھل جائے گا۔ کہتے میں نے جملہ سنا مجھے بات سمجھ آ گئی کہ میری زندگی بھی تو یہی ہے نا، ہم سب کی زندگی میں کوئی ایک برف کی ہمیں سب کو ایک بلاک دے دیا گیا، برف پگھل رہی ہے، کبھی بھی ختم ہو جائے گی، کسی کی کل ختم ہونی ہے، کسی کی مہینے میں ختم ہو جائے گی۔ تو شاعر کیا خوب بات سمجھا رہے ہیں، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، سانس ہے ایک راہ روئے ملک عدم، دفعتاً ایک روز یہ جائے گا تھم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، عمر ایک دن یہ گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا جو کرنا۔ ہاں لوگ کہتے ہیں میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ارے یہ تو زندگی موج کرنے کے لیے ملی ہے، میں تو ابھی بہت سارے پلان ہیں، میرے بڑے ارادے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، مرنا پڑے گا اور مرنے کے بعد اپنی کرنی کا پھل بھگتنا پڑے گا۔ یہ جو عالم برزخ ہے نا ہمیں نظر نہیں آتا، آپ کہتے ہیں ہم تو قبرستان جاتے ہیں کوئی چیخو پکار تو آتی نہیں، عذاب کی آواز، یہ اللہ کے راز ہوتے ہیں، اللہ کسی کسی کو دکھا دیتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے آگے ایک رکاوٹ ہے اس دن تک جس دن وہ اٹھائے جائیں گے۔ اب یہ موت سے قیامت تک کا جو عرصہ ہے نا، جب ہم مریں گے نا اور قیامت تک، یہ مٹی کے نیچے گزرا تو وہ قبر ہے، کسی نے کسی کو شیر نے کھا لیا تو اس شیر کا پیٹ جو ہے نا وہ اس کے لیے قبر ہوگی، کوئی سمندر میں ڈوب گیا تو وہی قبر سمجھی جائے گی۔ تھوڑے دنوں پرانی بات ہے نا، $2.5 لاکھ دے کر گئے تھے نا سمندر کے اندر، ہیں کتنے پیسے خرچ کیے؟ کروڑوں روپے، ہزاروں فٹ نیچے گئے کیونکہ وہاں موت لکھی تھی، یعنی کروڑوں روپے خرچ کر کے اس جگہ پہنچے کہ جہاں موت لکھی ہوتی ہے، انسان پہنچتا ہے وہاں پر۔ ہاں ہمارا وقت بھی ڈیسائیڈڈ ہے، ہماری جگہ بھی ڈیسائیڈڈ ہے۔ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ آپ کے ساتھ ایک آپ کا ساتھی بیٹھا تھا، ملک الموت آئے۔ حضرت سلیمان کی ہواؤں پر بھی حکومت تھی، آپ کے چرند و پرند پر بھی حکومت تھی،
تو ملک الموت آئے اور اس بندے کو بڑا گھور کے دیکھ رہے تھے. ملک الموت تو چلے گئے تو حضرت سلیمان نے کہا کہ پتہ یہ کون تھے؟ کہا کون تھے؟ کہا ملک الموت تھے. کہا لگتا ہے حضرت میری روح قبض کرنے آئے تھے، آپ کی تو ہواؤں پہ حکومت ہے، آپ جلدی سے ہوا کو حکم دیں مجھے یہاں سے اٹھا کر ہند میں لے جائے. تو آپ نے دعا کر دی، وہ بندے کو ہوا اڑا کے لے گئی. تھوڑے دنوں بعد ملک الموت پھر آئے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تم اس دن کیوں گھور رہے تھے؟ کہا حضرت میں پریشان، میں اس لیے گھور رہا تھا کہ میرے پاس یہ لکھا ہوا تھا کہ تھوڑی دیر بعد مجھے اس بندے کی روح ہند میں قبض کرنی ہے، بندہ آپ کے پاس بیٹھا ہے. بات آئی سمجھ؟ دعا کر کے وہاں پہنچایا گیا اور وہاں روح قبض کی گئی. وہ جملہ سنتے ہو نا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. ہم وہاں پہنچیں گے. یہ سمندر کے اندر گئے نہیں تھے، ان کو بلایا گیا تھا، ان کا وقت پورا ہوا تھا. جنہوں نے واقعہ پڑھا ہوگا، آج سے کچھ دنوں پرانی بات ہے، جہاز کے اندر کسی کی موت ہوتی ہے، کسی کی جنگل میں موت ہو جاتی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیں عافیت والی موت دینا. اے اللہ ڈوبنے والی، پھٹنے والی ہیں، جانوروں کے ذریعے پرخچے اڑنے والی، بم دھماکے والی موت نہیں. اے اللہ میں ایمان والی، عافیت والی، ہمارے مقدر میں مدینے والی موت لکھ دے. اے اللہ جب آخری وقت آئے ہم مدینے پہنچ جائیں، آقا کے جلووں میں، آقا کے قدموں میں، روضہ رسول کو دیکھتے ہوئے، درود پاک پڑھتے ہوئے، عشق رسول میں روتے ہوئے ہمارا دم نکل جائے. نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے. اللہ کرے ایسا کرم ہو جائے کہ بس ہم مدینے میں ہمارا انتقال ہو. مگر مرنا تو ہے نا، ہم کیوں نہیں سوچتے، کیوں تیاری نہیں کر رہے، کس بات کا انتظار ہے؟ یہ قبرستان جانا، یہ جنازے اٹھنا. اچھا آپ کو پتہ ہے بہت اہم بات میں آپ نے کرنے جا رہا ہوں. یہ جو جنازہ ہے نا، ہم تو دنیا سے چلے گئے نا، جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو قبر میں جا کے تو فرشتے آتے ہیں نا، تو مرنے کے بعد یہ سارے کام بھی فرشتے کر لیتے ہیں. غسل، کفن، دفن ہے، اللہ کی طرف سے فرشتے آتے اٹھا کے لے جاتے بندے کو. یہ سارا کام پبلک سے کیوں کروایا گیا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ بھائی سوال جواب بھی فرشتے کریں گے، عذاب بھی فرشتے دیں گے، نعمتیں بھی قبر میں فرشتے دیں گے، لیکن یہ جو قبر سے پہلے کے معاملات ہیں یہ ہمارے ہاتھ میں کیوں دیے گئے؟ یہ پریکٹیکلی پبلک کو دکھایا جانا ہے کہ دیکھو غسل ہو رہا ہے، دیکھو کفن ہو رہا ہے، یہ تمہاری حقیقت ہے. دیکھو یہ میت اب اپنا ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتی، اپنے آپ کے اوپر مکھی بیٹھے وہ بھی نہیں اڑا سکتی، اور پھر یہ قبر میں ڈالا جا رہا ہے، پھر قبر کو بند کیا جا رہا ہے، ایک سوراخ بھی نہیں چھوڑنے دیتے. ہم آواز لگاتے ہیں بھائی ذرا ادھر بھی پتھر لگاؤ، سوراخ ہو گیا ہے، نظر آ رہا ہے. کبھی سوچا میں بھی قبر میں جاؤں گا، میرا ہی دوست کہے گا بھائی یہ تھوڑا سا سوراخ بھی بند کر دو، کسی کو یہ خیال نہیں آئے گا میرا اکیلے کیا بنے گا؟ ہم کیوں نہیں سوچتے یہ سب میرے ساتھ ہونا؟ یہ پریکٹیکلی غسل، کفن، دفن کروانے کی ایک حکمت بھی ہے. اور یاد رکھو کفن پہنانا آسان ہے، کفن پہننا آسان نہیں ہے. میت کو غسل دینا آسان ہے، مگر جس میت کو غسل دیا جا رہا ہے اس پہ سوچو کیا بیتتی ہوگی. قبر میں اتارنا آسان ہے، قبر میں اترنا آسان نہیں ہے، مگر ہمیں بھی اترنا پڑے گا. کاش یہ بات سمجھ آ جائے اور ہم گناہوں سے توبہ کر لیں. ورنہ انسان کہتا ہے بعد میں کر لوں گا توبہ، ابھی ٹائم ہے یار. مولانا صاحب باتیں بڑی اچھی کر رہے ہیں، ابھی بھی شیطان کسی کے کان میں بات کر رہا ہوگا یہ مولانا صاحب باتیں بڑی اچھی کر رہے ہیں، لیکن ابھی تو یار جوان ہوں بھائی، بوڑھا ہو کے میں بھی اللہ اللہ کروں گا. یہ بھی مولوی صاحب جو باتیں کر رہے ہیں 50 سال کے ہی ہو گئے نا، میں بھی 50 سال کا ہوں گا تو اللہ اللہ کر لوں گا. تو چلے بھائی آپ کے پاس اگر گارنٹی ہے مجھے بتا دیں کہ آپ 50 سال تک جئیں گے. ہے کوئی یہاں ایسا جس کے پاس 1 سال زندہ رہنے کی گارنٹی ہو؟ اس مسجد میں پورے مجمع میں کوئی ایک بندہ جس کے پاس 1 ہفتہ جینے کی گارنٹی ہو؟ اچھا کل صبح تک زندہ رہنے کی گارنٹی تو ہوگی آپ کے پاس، وہ بھی نہیں ہے. اچھا اتنے عقل مند تو ہیں کہ یہ پتہ ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خدارا اپنی آخرت کی تیاری کیجئے. صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن نبیوں کے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگی ہے. پھر فرمایا تم جانتے ہو تنگ زندگی کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی حضور اللہ و رسول عالم، اللہ جانے، اس کے بتائے سے اس کا رسول جانے. تو فرمایا اس سے مراد قبر کا عذاب ہے جو کافر کو دیا جائے گا. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قبر میں غیر مسلم پر 99 تنین مسلط کیے جائیں گے. نبی پاک فرماتے ہیں کیا تم جانتے ہو تنین کیا ہے؟ صحابہ نے کہا آپ ارشاد فرمایا یہ 99 سانپ ہوں گے، ان میں سے ہر سانپ 7 سروں والا ہوگا. یہ 99 سانپ اسے قیامت تک کاٹتے رہیں گے.
اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہم مسلمان ہی دنیا سے جائیں. یہ بھی بڑا پرابلم ہے، ہمیں فکر ہی نہیں ہے ایمان کی. ہم سمجھتے ہیں مسلمان ہیں تو جناب بڑی اچھی بات ہے، ایمان والے ہیں، مگر ایمان سلامت رہے اس کی فکر کون کرے گا؟ یاد رکھیے اس وقت بھی دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب یہ اسلام ہے. دا موسٹ گروئنگ ریلیجن آن ارتھ. کائنات میں سب سے تیزی سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، لیکن یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے. جس طرح لوگ مسلمان ہو رہے ہیں معاذ اللہ، اس طرح کوئی ایمان سے بھی خارج ہو سکتا ہے. ہمیں دعا کرنی ہے اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے. ہم کیا دعا کریں؟ ہمارے نبی پاک دعا فرمایا کرتے، ہماری تو اوقات ہی کوئی نہیں نا. جن کے صدقے ایمان ملا ہے وہ دعا کرتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. کون دعا کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی. ہم میں سے کسی نے دعا کی؟ ہم کبھی ٹینشن میں آئے؟ میری گاڑی، ابھی کسی کی گاڑی باہر کھڑی ہوگی اس کو ٹینشن ہوگی، یار نئی گاڑی لی ہے کہیں اسکریچ نہ لگ جائے. قیمتی موبائل جیب میں ہو تو اور تھوڑی دیر بعد ہاتھ لگاتے ہیں، ہاں یار پڑا ہوا ابھی تک نکلا نہیں ہے. اتنی ٹینشن ہے تمہیں اپنے پیسوں والی چیزوں کی. سب سے قیمتی چیز ایمان ہے. کبھی اس کی ٹینشن لی کہ اللہ میرا ایمان سلامت رہے، میرا ایمان چھن نہ جائے، میں مرتے وقت مسلمان مروں؟ ہیں برے دوستوں میں بیٹھ رہے ہیں. ایمان چھن جانے کے بڑے اسباب ہیں. شرابیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جواریوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بے حیا لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرنے والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. یہ نحوست ہے، ایمان چھن جانے کا ڈر ہے. جو گناہوں کا عادی ہوتا ہے اس سے ایمان چھن جاتا ہے. پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں ان کی زبان سے نکل رہی ہوتی ہیں، اللہ رسول کا مذاق، جنت و دوزخ کا مذاق، کامیڈین بنائے ہوئے لوگوں نے ہیں. اب تو ویوز کے چکر میں پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہوتے ہیں، ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں. نہ بیٹھو ان کی صحبتوں میں. مجھے ایک بات بتائیں، ابھی 4 سال پہلے کووڈ آیا تھا نا، کووڈ نے سکھایا نا سوشل ڈسٹینس. نہیں یار یہ چھینک رہا ہے، اسے دور رہو بھائی، اس نے ماسک پہنا ضرور کچھ ہوگا. اتنا ڈر گئے تھے. تمہیں ایک بیماری کی وجہ سے دور رہنا سمجھ آ گیا. جہاں رب کی لعنت برس رہی ہے ان لوگوں سے دور رہنا سمجھنا آیا. آج پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں شراب نہیں پیتا، دوست شراب پیتے، میں تو بیٹھتا ہوں. وہ جوا کھیلتے ہیں مجھے پتا ہے، لیکن میں بیٹھتا ہوں. وہ بری باتیں کرتے ہیں، میں نہیں کرتا، میں کیوں بیٹھتے ہو بھائی؟ آپ کو پتہ ہے جہاں رب کی طرف سے لعنت برس رہی ہے ادھر بیٹھے ہوئے ہو. کیا مجھ پر عذاب الہی نہیں آ جائے گا؟ کیوں سمجھ نہیں آتی؟ 2 اور 4 والی باتیں. کسی بلڈنگ میں آگ لگ جائے، اس بلڈنگ میں رہتے ہیں ہم، یار نیچے آگ لگی ہے نا، اوپر تو نہیں لگی، پوری بلڈنگ خالی ہو جاتی ہے. آگ جہنم کی آگ لگی ہوئی، آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایک بار اور یاد رکھ لیں کہ جتنی برائیاں ہیں نا، بڑے ینگسٹر مجھے سن رہے ہیں، میرا یہ دعویٰ ہے آپ جا کے چیک کر لو، کسی شرابی، کسی جواری، کسی چور، کسی ڈاکو، کسی بھی برے کام کرنے والے سے ایک بار پوچھ لو کہ بھائی یہ عادت کدھر سے ملی ہے. ایک بندہ نہیں کہے گا کہ امی نے سکھائی تھی، ابو نے سکھائی تھی، ابو نے کہا بیٹا آج تیری برتھ ڈے تو یہ تیرے کو چرس کا سگریٹ دے رہا ہوں. کسی کی ابو امی نے نہیں پلایا تھا. یہ کدھر سے آئی ساری عادتیں؟ بتاؤ نا. برے دوستوں سے ہی آئی نا. اس کا مطلب 2 اور 2 4 والی بات ہے کہ بری صحبت ہی بندے کو برا بناتی ہے. ہم بری صحبت چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. ہم نے تو دوست بھی وہ بنائے کہ نماز پڑھیں تو مذاق اڑاتے ہیں ہمارا. اور مولوی بن گیا، کدھر جا رہا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے جمعہ پڑھ لیتا ہے، بہت ہے، ہمیں وہی دوست اچھے لگتے ہیں. کیوں چاہیے مجھے وہ دوست؟ چاہیے کیوں؟ ہم کیوں نہیں سمجھ رہے یہ بات؟ ہم خود اپنے پیر پہ کلاڑی مار رہے برے لوگوں میں بیٹھ کر. ہمیں اگر واقعی نیک بننا ہے تو ہمیں نیک لوگوں کی صحبت اپنانی ہوگی. سمپل از دیٹ. اچھی صحبت میں آئے، آپ کو اچھائی کرنے کا دل لگنا لگ گیا، آپ کا ذکر اللہ کا دل چاہ رہا ہے، آپ کا درود پاک پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے، یہ اچھی صحبت کی برکت ہے. بالکل پریکٹیکلی فارمولہ آ گیا نا. تو پلیز آج کچھ ڈیسائیڈ کرو یار، آج کچھ طے کرو. اگر دیکھیں آپ نے وہ 6 گناہگار 7 گناہگار سنے، شراب کا عادی نہیں بخشا جائے گا. اگر میرا کوئی اللہ نہ کرے کوئی بھائی ایسا بیٹھا ہے مجھے سن رہا ہے، شراب کی عادت ہے، خدا را توبہ کر لو. یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ شب برات بھی نہیں بخشے جائیں گے. لیکن اگر شرابی نہیں بیٹھا نا کوئی یہاں پر، شرابی کا دوست بیٹھا ہوگا، ایسی پارٹیوں میں جانے والا تو ضرور بیٹھا ہوگا. میں کیا کروں، دوست پیتے ہیں، کیا کریں. شادیوں آج کل سنا شادیوں میں کولڈ ڈرنک کی طرح شراب پی جاتی ہے. پھر اچھا صرف شراب نہیں، طرح طرح کے نشے چل رہے ہیں، ڈرگس چل رہے ہیں. میں نہیں کرتا، دوست کرتے. نہ جائیں، آپ پھر مبتلا ہو جائیں گے. نہیں بھی مبتلا ہوں گے تو ان پر تو لعنت برس رہی ہے. دیکھیں نا یہ کتنے بڑے مجرم ہیں کہ شب برات نہیں بخشے جائیں گے. پھر زنا کا عادی نہیں بخشا جائے گا. کتنا عام ہو گیا یہ بدکاری، اتنا آسان ہو گیا معاذ اللہ. اچھا لوگ کہتے ہیں پاکستان میں ذرا جاننے والے فلاں ملک چلتے ہیں، فلاں ملک چلتے ہیں. کیوں جاتے ہیں بیرون ملک؟ لیکن آپ سوچئے، آپ اکیلے کسی ملک چلے بھی گئے، آپ نے اپنی پسند کا گناہ کر بھی لیا، رب تو دیکھ رہا ہے نا، اس کو کیا جواب دو گے؟ اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ آج زنا کا عادی نہیں بخشا جائے گا. خدا را توبہ کر لیں. یہ پہلے آنکھ بہکتی ہے، یاد رکھیے گا. یہ جو موبائل فون ہمارے ہاتھ میں ہے نا، یہ جنت میں بھی لے جا سکتا ہے، یہ جہنم میں بھی لے جا سکتا ہے. اسی موبائل فون سے وہ کچھ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے آنکھ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر شرمگاہ بہکتی ہے. توبہ کریں. ایسی بے حیا دوستوں میں، بے حیا لڑکیوں سے دوستیاں، ان سے فون پہ بات چیت، ساری رات
کیا کر رہے ہیں بھائی؟ کیوں اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں؟ اللہ کو کیا جواب؟ سب بخشے جائیں گے، کہیں ہم نہ رہ جائیں ان چیزوں سے۔ اچھا یہ پتہ کیوں؟ کیونکہ صحبت ہی وہی ہے نا، ہم بیٹھتے ہی ادھر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی باتیں ہوتی ہیں، جدھر ذکر یہ ہو رہا ہوتا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، رائٹ ناؤ کسی کے ذہن میں اس طرح کی بے حیائی کا خیال آ رہا ہے؟ کیوں نہیں آ رہا؟ آپ اچھی صحبت میں بیٹھے ہیں، دس از دا فارمولا۔ اگر آپ چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار میں کیسے بچوں گناہوں سے، ایکچولی دس از دا فارمولا کہ آپ اپنی صحبتیں اچھی کر لیں۔ اچھے لوگوں میں بیٹھیں گے تو خوف خدا دل میں آئے گا، گناہ سے دور ہونے کا جی چاہے گا۔ پھر کون سا گناہ گار نہیں بخشا جائے گا؟ ماں باپ کا نافرمان۔ یہ کتنی بڑھ گیا یہ پرابلم، کتنا ماں باپ کے سامنے زبان چلاتے ہیں آج کا نوجوان، ہیں ماں باپ کو ڈانٹتے ہیں۔ وہ دن دور ہو گئے کہ ماں باپ بچوں کو ڈانٹیں، بچے شاؤٹ کر رہے ہیں ماں باپ پر، بلکہ یہ حال ہو گیا کہ ماں باپ ڈر رہے ہیں، اپنے بچوں سے بات کرنے میں ڈر رہے ہیں کہ یار بچے کو سمجھاؤں گا تو مجھ سے لڑے گا، بیٹی کو سمجھاؤں گی تو ماں کہتی بیٹی مجھ پہ چیخے گی۔ تف ہے اس اولاد پر کہ جس سے ماں باپ ڈر رہے ہیں۔ یاد رکھو حدیث پاک میں آتا ہے، جس سے اس کے ماں باپ راضی اس سے اس کا رب راضی، جس سے اس کے ماں باپ ناراض اس سے اس کا رب ناراض۔ تم سے ساری دنیا راضی ہے، میرے دوست راضی، میرے رشتہ دار، میرے سارے جناب محلے والے راضی، اور ماں باپ ناراض بیٹھے ہیں، برباد ہو جاؤ گے، مارے جاؤ گے۔ دیکھیں نا کتنا بڑا گناہ ہے کہ شب برات سب بخشے جائیں گے، ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جائے گا۔ اپنے ماں باپ کو راضی کریں، ان کی رسپیکٹ کریں۔ خدا کی قسم اس سے بڑا خوش نصیب کون ہے کہ شب برات بھی ہے اور تمہاری ماں تمہارے پاس ہے، تمہارا والد تمہارے پاس ہے۔ ارے تمہارے تو وارے نیارے ہو گئے آج کی رات تمہاری ماں تمہارے لیے دعا کر دے، پھر چاہیے کیا تم کو؟ آج کی رات تمہارا باپ تمہارے پاس ہے، جاؤ نا اس سے دعا کرواؤ، پوچھو ان سے جن کے چلے گئے ماں باپ، قبرستان جانا پڑتا ہے ان سے بات کرنے کے لیے۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، میرے بچوں، جن کے ماں باپ ہیں نا، جب چلے جائیں گے نا پھر تمہیں پتا چلے گا یہ کیا ہستیاں ہیں۔ دو موقع پر تو ماں باپ بڑے یاد آتے ہیں، جب زندگی میں بندہ کچھ حاصل کرتا ہے نا، کوئی نیا گھر لے لے، کوئی گاڑی لے لے، کوئی ترقی ہو جائے، کوئی اچھا کام ہو جائے نا، پھر ماں بڑی یاد آتی ہے۔ کاش ماں ہوتی نا، دیکھتی تو کتنا خوش ہوتی ہے، والد ہوتا تو کتنا خوش ہوتا کہ آج اللہ نے مجھے اتنی ترقی دے دی ہے۔ وہ شعر ہے نا، دولت کا ہے انبار مگر تیری کمی ہے۔ پھر بڑی یاد آتی ہے ماں اور والد کے، یار آج اللہ نے کدھر پہنچا دیا، مگر ماں ہی نہیں ہے، جو دعائیں دینے والی تھی وہ والد ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ادھر پہنچا ہوں اس کو بتا ہی نہیں پا رہا۔ ہر خوشی میں ماں باپ یاد آتے ہیں۔ اور ایک دوسرا موقع ہوتا ہے جب کوئی بڑا غم آ جائے نا، کوئی بڑی پریشانی آ جائے، کوئی بڑا مرحلہ آ جائے، پھر بڑے یاد آتے ہیں کہ کاش ماں ہوتی نا، اس کے قدموں میں سر رکھتا، وہ دعا کرتی، میری مشکل حل ہو جاتی۔ اب ماں ہے ہی نہیں، کس سے دعا کراؤں؟ والد ہوتا نا تو سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا، بے شک بوڑھا تھا مگر وہ ایک جملہ کہتا تھا، دل کو ٹھنڈ پڑ جاتی تھی کہ بیٹا گھبرا نہیں، میں ہوں۔ مگر اب نہ وہ سر پہ سایہ ہے، نہ وہ دعاؤں کا دروازہ ہے، اور آج ہے تمہارے پاس تو قدر نہیں کرتے ہو، ان کے پاس بیٹھتے نہیں ہو، ہیں؟ ماں کہتی بیٹا ٹائم دو، ماں ٹائم نہیں ہے میرے پاس، اب وہ میرے پاس ٹائم نہیں، میں جا رہا ہوں دوستوں میں، ہیں؟ وہ کام کہتے ہیں، منع کر دیتے ہو ان کو۔ ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، دنیا میں بھی برباد ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی برباد۔ اب سوچے نا کتنا بڑا گناہ ہے کہ شب برات ماں باپ کا نافرمان نہیں۔ اچھی صرف شب برات نہیں، شب قدر کی فضیلت جب آپ سنو گے، یہ کچھ گناہ تو ایسے ہیں، یہ وہ لسٹ ہے جو ہر بڑی رات میں آپ سنتے ہو کہ فلاں سب بخشے جائیں گے، یہ نہیں بخشے جائیں گے، ہر لسٹ میں آپ کو ماں باپ کا نافرمان ملے گا۔ اتنا بڑا گناہ ہے، لیکن ماں باپ کو راضی نہیں کرتے۔ خدا را ایسا نہ کرو، چلے جاؤ ان کے پاس، ان کے پیر چومو، ان کے ہاتھ چومو، ان سے معافی مانگو، ان کو کہو کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے راضی رہنا۔ آپ ذرا سوچو یہ کتنی کمال کی ہستیاں ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، صرف دیکھے، ذرا سننا حدیث کو، محبت کی نگاہ سے دیکھے، اللہ حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابی نے عرض کی حضور وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ، حضور کوئی 100 بار دیکھے؟ اللہ کے حبیب فرماتے اللہ اکبر و اطیب، کوئی 100 بار دیکھے، اس کا مطلب یہ ہوا کوئی 100 بار دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا۔ اب میرا سوال ہے آپ سے، صرف دیکھنے پر حج کا ثواب ہے، خدمت پر ثواب کتنا ہوگا؟ پیر دبانے پر ثواب کتنا ہوگا؟ دوائی لانے پر ثواب کتنا ہوگا؟ ویل چیئر چلانے کا ثواب کتنا ہوگا؟ اگر ان کی کسی وجہ سے میں کوئی ان کی خدمت کر رہا ہوں تو کتنا ثواب ہوگا؟ یار دیکھنے پر حج کا ثواب۔ مگر آج تو جب خدمت کی باری آتی ہے تو بچہ جی چراتا ہے۔ میں صحیح بتاؤں، لکی ہے وہ اولاد جن کو ماں باپ کی خدمت کا موقع مل گیا، بڑھاپے میں ملے اور خدمت کا موقع ملا۔ کئی ماں باپ ایسے ہیں یقین کرو جنہوں نے خدمت کا موقع ہی نہیں دیا، ہماری خدمت کرتے کرتے ہی چلے گئے، ہماری تو باری ہی نہیں آنے دی، وہ ہماری خدمت کرتے رہے اور چلے گئے۔
اگر تمہاری باری آئی ہے نا, وہ بیمار ہیں, تمہیں دوائی دلانے کا موقع مل رہا ہے, ان کی خدمت کرنے کا موقع مل رہا ہے, انہیں ٹائم دینے کا موقع مل, تم لکی ہو, تمہارے لیے جنت کا راستہ رب نے کھول دیا. اس کو سعادت سمجھنا, بوجھ نہ سمجھنا. مگر آج حال یہ ہے کہ بیٹا باپ سے کہتا ہے ابو یہ میرا ہے, تمہارا نہیں ہے, میں نے کمایا ہے, آپ تو نوکری کرتے تھے, آپ کے پاس تھا کیا, میں نے سب کچھ کیا, یہ گھر میں نے بنایا ہے. توبہ توبہ توبہ. یہ انداز رکھو گے ماں باپ کے ساتھ ہیں؟ سوچو جب میں اور آپ پیدا ہوئے تھے نا, کپڑے نہیں تھے جسم پر, باپ کہہ دیتا نا یہ تیرا ہے یہ میرا ہے, تو ننگے ہی رہ جاتے ہیں. لباس پہنایا میرے باپ نے, انگلی پکڑ کر چلایا, کھلایا, تعلیم دلائی, تربیت کی, سب دنیا میں دیا. میرے باپ نے کبھی نہیں کہا یہ میرا ہے, میری ماں نے کبھی, انہوں نے اپنی خواہشیں پیچھے رکھی, ہماری خواہشیں پوری کی. شاید اپنے لیے لباس نہیں خریدا, ہمارے لیے لباس خریدا. اپنے لیے جوتے نہیں خریدے ہوں گے, ہماری ضد پر ہمیں نئے نئے جوتے دلائے, اور آج کہتے میرا ہے. کبھی مت کہنا. دیکھو ایک بات یاد رکھو, یہ جو بوڑھے ماں باپ ہیں نا, یہ آپ سے کچھ نہیں لیتے ہیں. آپ ان کو صرف یہ احساس دلاؤ کہ سب آپ کا ہے, میرا جو کچھ ہے آپ کا ہے, میں خود آپ کا ہوں. یہ لے کے تھوڑی چلے جائیں گے یار. وہ کہتے ہیں نا کہ جس باپ نے جس ماں نے تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالا, آج بوڑھاپے میں انہیں بادشاہ جیسا تو رکھ لو یار. مگر آج بھی ماں باپ کو غلام رکھا ہوا ہے گھر میں. ان کو یہ احساس تو دلاؤ, کبھی تو کہو اپنے والد سے کہ ابو میں جو کچھ ہوں وہ آپ کی وجہ سے ہوں. ہمارا ایک اور بڑا پرابلم ہے, ہم ماں سے محبت کرتے ہیں, باپ سے نہیں کرتے. ہمیں لگتا ہے میری ماں بڑی مجھ سے محبت کرتی ہے. ارے تمہاری بھول ہے. یہ ماں نے جو کچھ مجھے آج تک دیا, کس نے لا کر دیا میری ماں کو؟ جو کچھ مجھے آج تک ملا ہے وہ میرے والد کی برکت سے. وہ کہتا نہیں ہے باپ, یہ گاڑی کے دو پہیے ہیں. اچھا, والد کی اہمیت کا اندازہ جب ہوتا ہے جب ہم خود والد بنتے ہیں, پھر سمجھ آتی ہے یار بچے کو جب روکتے ہیں, ہمارا ابو صحیح روکتے تھے ہمیں. یہ میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ میں پیار کروں گی, آپ ڈانٹیے گا, آپ ذرا سختی رکھیے گا. ہمیں لگتا ہے ابو ہم سے سختی کرتے ہیں, وہ ہم سے پیار نہیں کرتے. ارے سب سے زیادہ پیار ہی تمہارا تم سے باپ کرتا ہے. یہ دنیا کا واحد رشتہ ہے, یاد رکھنا پیارے اسلامی بھائیوں. کوئی دنیا میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ بندہ مجھ سے آگے بڑھ جائے, کبھی بھی کوئی نہیں چاہتا. یہ والد ہے دنیا کا واحد رشتہ جو ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا ہمیشہ مجھ سے آگے بڑھ جائے, عزت میں بھی آگے بڑھے, دولت میں بھی آگے بڑھے, شہرت میں بھی آگے بڑھے, مقام بھی میرے بیٹے کا آگے بڑھ جائے. یہ وہ رشتہ ہے, یہ ایسا پیار ہے والد اور بیٹے کا. تو ماں باپ کی قدر کرو میرے بچوں, میرے بھائیوں. جس کے پاس ماں باپ ہیں اور ناراض ہیں انہیں راضی کر لینا. کبھی بوڑھے ہو جاتے ہیں چڑچڑے, ہو سکتا ہے آپ کو کچھ سنا دیں, ڈانٹ دیں. نہیں یار کوئی بات نہیں, بہت کچھ دیا ہے انہوں نے, بچے ہو گئے. زندگی ایک سائیکل ہے. یہ زندگی کا پتہ ہے سفر کیسے شروع ہوتا ہے؟ ہم جب چھوٹے تھے نا, ہم کرال کرتے تھے, رینگتے تھے, پھر انگلی پکڑ کر چلنا شروع ہوئے, پھر انسٹالر پر ہمارے امی ابو نے وہ چھوٹی سی بچہ گاڑی پہ چلایا ہے, پھر ہم چلنے لگے, پھر دوڑنے لگے, پھر بڑے ہو گئے. 50, 55, 60 کے بعد پھر اسٹک آتی ہے ہاتھ میں, پھر ویل چیئر آتی ہے, اور ایک وقت آتا ہے پھر ہم زمین پہ چلے جاتے ہیں. تو سمجھ لو کہ یہ پورا ایک سرکل ہے. جو 60 سال کا بوڑھا ہے نا, وہ 6 سال کے بچے کے برابر ہے. 6 سال کا بچہ برا لگتا ہے آپ کو, بار بار کوئی بات کہے, ضد کرے, آپ سے لڑے, آپ مسکراتے ہیں. بچہ لڑ رہا ہوتا ہے, مسکراتے کیونکہ بچہ ہے. آپ 60 سال کے بوڑھے کو پہلے 6 سال کا بچہ سمجھ لو, پھر آپ کو نہ ابو کی کوئی بات بری لگے گی, نہ ان کا ڈانٹنا برا لگے گا, نہ ان کا ضد کرنا برا لگے گا, نہ بار بار ریپیٹ کرنا برا لگے گا, نہ ان کو آپ ان کا کم سننا برا لگے گا. بھائی 6 سال کا بچہ بھی نہیں سمجھتا, 60 سال کا بوڑھا بھی نہیں سمجھتا. 70 سال کا ہو جائے سمجھ لو 5 سال کا بچہ ہو گیا. ایک سال کم کرتے جاؤ. انڈرسٹینڈنگ لیول آپ کو بڑا آسان دے رہا ہوں میں. جس دن آپ یہ سمجھ جاؤ گے نا بوڑھے لوگوں کو, آپ انجوائے کرو گے. ڈانٹ رہے ہوں گے آپ کو برا نہیں لگے گا. لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں بوڑھے ماں سے, ابو ڈانٹتے ہیں. بھائی ڈانٹ نہیں رہے, ان کو سمجھ ہی نہیں پڑ رہی اس وقت. آپ ان کی خدمت کرو, موقع ملا ہے. تو اے میرے بچوں, ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جائے گا, چغل خور نہیں بخشا جائے گا. باتیں تو بہت ساری ہیں, میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں. اب یہ بھی بڑی بیماری ہے. کئی خواتین مجھے سن رہی ہوں گی, میری بہنیں, خدا رہا یہ چغل خوری ان میں بہت زیادہ ہے, یا مردوں میں بھی ہوتی ہے. بڑا انجوائے کرتے ہیں لوگ. چغل خوری کیا ہے؟ ادھر کی بات ادھر پہنچانا. پتہ چلا تیرا بھائی یہ کہہ رہا تھا, وہ تیرا دوست یہ کہہ رہا تھا, بڑا مزہ آتا ہے اس کی بات پہنچانے میں, تاکہ لڑائی ہو جائے, جدائی ہو جائے. آپ کو پتہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ آج کی رات وہ نہیں بخشا جائے گا. لیکن میں آپ کو ایک اور عجیب بات بتاؤں کہ اللہ کریم کو یہ کتنا محبوب ہے کہ بندے مل کر رہے ہیں. جھوٹ کبیرہ گناہ ہے نا, جہنم میں لے جانے والا کام ہے. مگر اگر 2 مسلمانوں میں لڑائی ہو گئی ہے, میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی ہے, تو ان کو جوڑنے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی کہ کسی طرح ان کی جو ہے نا محبت بڑھا دو, پیار کرا دو, دوستی کرا دو. جھوٹ بھی بولنا پڑے کہ بھائی تیرے لیے تو بڑی تعریف کرتا ہے یار, تیرا بھائی تو تیری بڑی ماشاءاللہ واہ واہ کرتا ہے. وہ نہیں کرتا, پھر بھی جا کے بتاؤ تاکہ دل مل جائے. اس کی کچھ شرعی وہ ہے, تفصیل ہے. لیکن آپ جو سمجھانا چاہ رہا ہوں, عقل مند ذرا سمجھیے گا. جس مسلمان کی لڑائی کو جوڑنے کے لیے جھوٹ کی اجازت دے دی گئی,
جو جا کے لڑائی کرواتا ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا ناپسند ہے. اچھا جھوٹ بول کے لڑائی کراتے, جھوٹ بول کے دوستی کرانے کی بجائے جھوٹ بول کے لڑائی کرواتے ہیں, گھر ٹڑوا دیتے ہیں. برباد ہو جائیں گے وہ لوگ جو چغل خوری کرتے ہیں. آپ کو اگر مثال کے طور پہ کسی نے کسی کی برائی کری دی تو آپ پر کب واجب ہے اس کو جا کے بتائیں کہ بھائی فلاں نے یہ بتایا تھا؟ نہیں, ہم تو فوراً کہتے ہیں اب مزہ آئے گا, بتاؤں گا, لڑائی کرواؤں گا. توبہ 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 نہ کریں. مسلمانوں میں جوڑ پیدا کریں, پیار پیدا کریں. تو ہمیں توڑنے کے لیے نہیں آئے, ہم جوڑنے کے لیے آئے ہیں. تھوڑی سی زندگی ہے یار, محبت پیار سے جیے. اور آپ بھی چھوٹی چھوٹی باتیں, آخری میں بتا دوں کہ رشتہ داری کاٹنے والا یہ بھی آج کی رات نہیں بخشا جائے گا. فلاں چاچا کے گھر نہیں جائیں گے, فلاں ماموں کے گھر نہیں جائیں گے, فلاں بھائی سے بات نہیں. کیوں نہیں بھائی؟ چھوٹی سی بات پر آپ نے لڑائی کی ہوئی ہے. آج معافی مانگ لیں, توبہ کر لیں, اس سے دوستی کر لیں اور رشتہ داریاں نہ کاٹیں. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, باتیں تو بہت ساری ہیں کرنے والی, مگر عرض یہی کرنا ہے, یہ رات بڑی مبارک رات ہے. گناہوں سے توبہ کریں, زندگی میں بدلاؤ لائیں, اچھی صحبتیں اپنائیں, بری صحبتوں سے اب اللہ سے وعدہ کریں کہ اب جو لائف ہے نا وہ میں اچھی گزاروں گا. اے اللہ مجھے محروم مت کر دینا, تو کروڑوں کو بخشے گا. اللہ میں رہ نہ جاؤں, میں بھی تیرا بندہ ہوں, میں مانتا ہوں گناہ گار ہوں, مانتا ہوں خطا کار ہوں, میں ان مجرموں کی لسٹ میں بھی ہوں, مگر تو کریم ہے مالک. میں وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ اب کوشش کروں گا کہ اب وہ گناہ نہیں کروں گا. میرے اللہ آج میری بخشش فرما دے. اللہ سے دوستی کر لو, آ جاؤ. اور دعوت اسلامی کا ماحول ہے جو ہمیں گناہوں سے بچا کر آخرت کی یاد دلاتا ہے. اس ماحول سے وابستہ رہیں. ہر جمعرات کو اس طرح کے بیان ہوتے ہیں, ذکر ہوتے ہیں, دعا ہوتی ہے, مغرب سے عشاء بیان ہوتا ہے. اب اس میں آیا کریں. ہم تو بڑے لکی ہیں, ہمارے پاس مدنی چینل موجود ہے. جب موقع ملے گھر پہ مدنی چینل دیکھیں, ایسے بیانات سنیں, اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر سنیں. انشاءاللہ سب کے دلوں پر اثر ہوگا. جو گھر کی خواتین ہیں ان کو اسلامی بہنوں کے اجتماع میں بھیجیں. دعوت اسلامی کا تو پورا سسٹم ہے نا, آپ اس کا ساتھ دیں. اور آخری عرض یہ ہے کہ شب برات ماشاءاللہ جو ہے وہ مرحومین کو ایصال ثواب کرنے کی بھی رات ہے. اس رات مرحومین کی جو روحیں ہوتی ہیں, ہمارے جو رشتہ دار